عقیدہ بنیادی اور اصل چیز ہیں، اعمال دوسرے نمبر پر ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں پر جنت یا اہل جنت یا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، آمنو، جنت اس انسان کو ملے گا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، جنت اس انسان کو ملے گا جس کا نظریہ ٹھیک ہو۔ وعامل الصالحات، اور جنت اس انسان کو ملے گا جس کے اعمال سنت کے مطابق ہو۔ تو یہ عقیدہ بنیاد ہیں اور اصل چیز ہیں، اعمال فرع ہیں، دوسرے نمبر پر ہیں۔ تو جس انسان کا عقیدہ خراب ہو وہ انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے انسان کا جنت میں جانے کو، محال ہونے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے سوئی کا ایک چھوٹا سا سوراخ اس کے اندر اونٹ کا داخل ہونا یہ محال ہے، ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسے وہ انسان جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، ایسے شخص کا جنت میں جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو عقیدہ بنیاد ہیں اور اعمال دوسرے نمبر پر ہیں۔ جس انسان کا عقیدہ تو ٹھیک ہو لیکن اعمال کمزور ہوں، اعمال کی بنیاد پر کمزوری ہے، اعمال میں کمی ہے، تو یہ انسان اس اعمال کی سزا بھگتے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو صحیح عقیدہ اور صحیح نظریے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ مطلب ہے کہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اعمال اگرچہ کمزور کیوں ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح عقیدے کی بنیاد پر جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ان عقائد میں سے ایک ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اور اللہ تعالیٰ کے توحید کا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں نظام کائنات کو بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں نظام کائنات کو چلانے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظام کائنات بنے بھی، صحیح طریقے سے چلے بھی، تو آپ نے اللہ کو ماننا بھی ہے اور آپ نے اللہ کو ایک ماننا ہے۔ اگر ہم اللہ کو نہ مانیں تو نظام کائنات بنتا نہیں۔ اللہ کو مانیں لیکن ایک نہ مانیں، کئی مانیں، تو پھر نظام کائنات چلتا نہیں۔ اسی وجہ سے ہم اللہ کو مانتے ہیں نظام کائنات کو بنانے کے لیے، اور اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی توحید کے قائل ہیں نظام کائنات کو چلانے کے لیے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں جہاں پر یہ تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، وہاں پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کئی واقعات نقل کیے۔ ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کچھ لوگ تھے جن کو ہم دہریہ کہتے ہیں۔ دہریہ کا مطلب ہے دہر، یہ دہر سے ہے، زمانے سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین خود بنی ہے، آسمان خود بنا ہے، یہ سورج خود بنی ہے، چاند خود بنی ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ پنکھا خود بنا ہے، یہ لائٹ خود بنے ہے، یہ حال خود بنا ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دہریہ کا عقیدہ ہوتا تھا۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مناظرے کی چیلنج دی اور کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، ہم دلائل اس بات پر دیں گے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، آپ نے دلائل اس بات پر دینے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود بھی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب جب مناظرے کا وقت مقرر ہوا، تاریخ مقرر ہوا، تو اس تاریخ کو امام صاحب اس مقام پر پہنچے تو ہیں لیکن تاخیر سے پہنچے۔ اب جب امام صاحب میدان مناظرہ میں آئے تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ تو اپنے آپ کو مناظر کہتے ہیں، آپ تو لیٹ آئے ہیں، مناظر اس طرح ہوتے ہیں، اگر آپ کو مناظرہ نہیں کرنا آتا تو آپ نہ آتے، چھوڑ دیتے، مناظرے کو ہار مان لیتے۔ تو اب دیکھو امام صاحب کی اس واقعے سے اس کا جو ذہین ہونا ہے بہت زیادہ واضح ہے۔ امام صاحب نے یہاں پر ایک فرضی واقعہ پیش کیا جو حقیقت میں واقع نہیں تھا، لیکن امام صاحب نے اس فرضی واقعے کو پیش کیا جس کی وجہ سے امام صاحب نے ابھی تک مناظرہ شروع نہیں کیا کہ وہ مناظرہ جیت گئے۔ امام صاحب نے کہا
کہ دیکھو یہاں پر جب امام صاحب پہنچ گئے میدان مناظرہ میں تو امام صاحب نے اپنا سر نیچے کیا اور جیسے انسان پریشان ہوتا ہے ایسی کیفیت اختیار کر دی۔ ان دہریہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، بات تو کرنے کیا مسئلہ ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ایک مسئلہ پیش آیا ہے، اس کو حل کرنے کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں۔ دہریہ نے کہا تھا کہ آپ یہ کون سا مسئلہ ہے، ہمیں بھی بتا دو، اگر حل کرنے والا ہوا تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ امام صاحب نے کہا کہ چلو مسئلہ میں بتا دیتا ہوں۔ جب میں یہ فرضی واقعہ ہے، امام صاحب نے کہا کہ جب میں میدان مناظرہ میں آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا، جب سمندر کے اس پار تھا میں یہاں پر آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہاں سمندر میں کوئی کشتی نہیں ہے۔ تو اب میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے یہاں میدان مناظرہ میں آؤں۔ امام صاحب نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر ایک قریب درخت ہیں، وہ درخت خود کٹ کر میرے سامنے آ گئی، اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ بغیر مستری کے، بغیر مزدور کے وہ درخت کٹنے لگی اور اس سے تختے بننے شروع ہو گئے، پٹیاں بننی شروع ہو گئی ہے، اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پٹوں سے بغیر مستری کے کشتی بننی شروع ہو گئی ہے، کشتی خود بخود بن گئی ہے، اور پھر میں کچھ عرصے کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ وہ کشتی پانی میں گئی اور بغیر ملاح کے وہ پانی میں خود چل پڑی ہے۔ اب جب امام صاحب نے یہ واقعہ ان کو بتایا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ تو بالکل پاگل لگ رہے ہیں، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ مناظر ہیں، آپ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایک درخت بغیر مزدور کے کٹ سکتی ہے، ایک کشتی بغیر مستری کے بن سکتی ہے، ایک کشتی بغیر ملاح کے چل سکتی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امام صاحب نے کہا تھا کہ جب ایک کشتی بغیر ملاح کے چل نہیں سکتی، بغیر مستری کے بن نہیں سکتی، تو اتنا بڑا نظام کائنات یہ خود بخود بنتا ہے۔ یہ امام صاحب نے ایک فرضی واقعہ بیان کیا، حالانکہ حقیقت میں نہیں تھا۔ اب امام صاحب ان کو بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، جو شخص کہیں کہ کشتی خود بخود بنی ہے، یہ کشتی خود بخود چل پڑی ہے، تو ان کو بھی غلط کہنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں کہ نظام کائنات خود بنا ہے، اس کے بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو بھی غلط کہنا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کشتی صحیح رخ پہ چلے تو آپ کو ملاح ماننا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کشتی کے ملاح نہ ہو یا ملاح ہو تو وہ ایک سے زائد ہو، تو پھر بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس نظام کائنات کے بنانے والا جو خدا ہے وہ نہ ہو، پھر بھی خطرہ ہے، ہو ایک سے زائد ہو، پھر بھی خطرہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری کشتی صحیح رخ پہ چلے تو آپ کو ملاح بھی ماننا پڑے گا اور ایک ماننا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظام کائنات صحیح رخ پہ چلیں تو آپ کو خدا بھی ماننا پڑے گا اور ایک ماننا پڑے گا۔ امام صاحب نے ان کے سامنے یہ فرضی واقعہ پیش کیا اور وہ اتنے متاثر ہوئے کہ اس علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جتنے بھی وہاں پر دہریہ بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے امام صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی ہیں اور اسلام قبول کر دیا۔